सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और सू मोटो नोटिस बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील है। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा है। पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम और कौम के लोग चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हों, वो फॉरेन सर्विसेज में है, वो आर्म फोर्सेज में है, वो जुडिशरी में है, वो पॉलिटिशियन है, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, या वो जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, या आम पाकिस्तानी है, बिजनेस कम्युनिटी है, हर जगह कसीर तादाद उनकी है जो जिना की फिक्र पे हैं। और जिना की फिक्र क्या थी? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था हक पे। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के खिलाफ इंस्टीट्यूशन के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सू मोटो नोटिस लिया है। हम सब की तवक्को थी पहले दिन हो जाता और भी ज्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो सब जुडिस है। लेकिन एक बात आज खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी इंदिया दिया है कि शायद वो अगली हियरिंग में फुल कोर्ट भी बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि यहां से एक ऐसा फैसला आएगा कि कल को कोई भी किसी जज को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी यहां पे कहना चाहता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ हैं, लेकिन इदारे शख्सियात से बनते हैं। इदारे शख्सियात से बनते हैं। शख्सियात का आज का दिया हुआ फैसला, शख्सियात का आज का दिया हुआ किरदार कल को उस इदारे की तारीख बनता है। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में, जिनकी तरफ इन 6 जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूं, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं बात करूंगा बतौर तहरीक इंसाफ, तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूं इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूं करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े हैं। तो फिर मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कोई भी शख्स किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी हसास इदारे में काम कर रहा है, दिफा के इदारे में काम कर रहा है, जुडिशरी में काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत के किसी और इदारे में काम कर रहा है, किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काम कर रहा है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो जब कोई काम करता है वो जरूर ये सोचे कि उसके पीछे एक इदारा खड़ा है। आज उसका गलत अमल उसके इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। तो आज हमने देखा है कि जज हजरात का जो इंटेंशन सामने नजर आ रहा है काफी क्लियर है कि शायद वो चाहते हैं कि आइंदा से ये ना हो जो हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने किया है उनसे भी पूछ होनी चाहिए। और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से, जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। इंशाअल्लाह आखिरी बात, इमरान खान साहब के खिलाफ गलत केसेस खत्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाअल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फस्तायत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान में पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाअल्लाह 2/3 से ज्यादा से वो आगे हैं माशाअल्लाह। और एक बात और भी, ये जो 6 जज हजरात ने, इस नुक्ते पे जरूर गौर कीजिए, ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ। और साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल अक़वामी मुदाखलत और साजिश के खिलाफ वो मर्द हुर खड़ा रहा।
کہ جب تک عمران خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں لے گا. بہت شکریہ. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن یہ بتائیے گا 12 منٹ میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی آپ کے قائد نے دی تھی، آپ سمجھتے ہیں آپ نے غلطی کی تھی؟ دیکھیے تمام پارلیمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا. میرے سے اگر آپ پوچھیں میں اصولی طور پہ غیر معمولی حالات کے علاوہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں. اچھا سر، آپ کی جماعت یہ دعوے تو کر رہی ہے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی مداخلت کی سوال اٹھائے؟ آپ کی جماعت درخواست دینے جا رہی ہے ان کے خلاف؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج اور ماضی دونوں میں جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہے. آج اگر کچھ غلط ہے تو ماضی میں بھی غلط تھا. ہم سپورٹ کریں گے کسی بھی غلط عمل کے خلاف انویسٹیگیشن کو. آج کی پروسیڈنگز کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا پروسیڈنگز ہیں. ایک بات طے ہو گئی ہے کہ آج جو ورسٹ کائنڈز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کا تمام جج صاحبان کو اس کا احساس ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشلی 9 مئی کے کیسز میں جب ضمانت دیتی ہے تو ایک ڈپٹی کمشنر 3 MPO کے آرڈر کے تحت ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے. تو یہ بدترین قسم کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ڈپٹی کمشنر اٹھا کر کے نلیفائی کر دیتا ہے. دوسری بات جو ہمارا مطالبہ تھا شروع سے کہ اس کو فل کورٹ سننا چاہیے، وہ بات بھی آج سامنے آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ وضاحتاً اپنی آبزرویشن دے دی ہے کہ ہم فل کورٹ انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے تاکہ وہ فل کورٹ ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس دے سکے. اور فیوچر میں اگر کوئی ججز کے اوپر پریشر ہو، سول جج کے اوپر پریشر ہو، اس طرح ISI یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی طاقتور شخصیت ان کے اوپر پریشر ڈالے گی تو اس کا ایک طریقہ کار جو آلریڈی یا تو مقرر ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ مقرر کیا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں اگر سٹنگ چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت پازیٹیو بات ہے. یہ ہمارے لیے، یہ پوری قوم کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور انشاءاللہ جو کچھ 76 سال میں بدقسمتی سے انٹرفیئرنس بائی دی ایگزیکٹو یا بائی انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے. شکریہ. سر، جماعت ایک طرف کندھا استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ کا، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں. آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہ تو لیٹر میں DG ISI کا حوالہ دیا گیا کہ وہ مداخلت کرتی ہے، تو آپ ان کو کہنے کے بجائے کوئی درخواست ان کے خلاف لا رہے ہیں بحثیت جماعت کہ وہ سیاسی مداخلت کرتی ہے، اور آپ تو اس حوالے سے کہتے رہے کہ آپ کے عمران خان کے خلاف وہ فیصلے تھے جن میں مداخلت ہوئی، تو درخواست لا رہے ہیں آپ؟ شیراز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ان 6 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے. اس کا پہلی ریزن یہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا. ان کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے گئے. اسی کیس کے ایک جج صاحب پہ اتنا پریشر ہوا کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوا. اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیسز جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے ان کی وجہ سے پریشر ہے. مجھے بتائیں کون سے کیس ہیں جس کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے؟ کیا یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے ان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے پریشر ہے؟ یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، شہباز شریف جو کہتا ہے، کیا ان کے حق میں کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ لہذا آج طے ہو گیا ہے کہ ونڈیکیشن ہو گئی ہے عمران خان کی. ہم PTI ہم ایک بات بجا طور پر سمجھتے ہیں، جب ملک میں نظام انصاف درست ہوگا، ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو عمران خان نہ جیل میں ہوتا، نہ جیل کے اندر وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصلے دیے ہیں، وہ جیل کے اندر پراسیکیوٹر کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کے جیل میں سزائیں دے دی ہیں، جو آج صاحب کے سامنے کھل چکی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 80% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم جیتے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں، کٹ پتلی اور ریجیکٹڈ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ہم صرف عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں۔ جب عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں گے اور ہمارے بھی حق ہمیں ملیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کی سماعت کے حوالے سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج تقریباً سوا گھنٹہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاکستان کی عوام نے ہر جگہ کے اوپر اور ہمارے وکلاء نے لانگ مارچ کے ذریعے اور کنونشن کے ذریعے جو آواز اٹھائی ہے، اس آواز کا اثر سپریم کورٹ میں پہنچا ہے، اور آج سوا گھنٹہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اٹارنی جنرل صاحب صرف جسٹیفیکیشن دیتے رہے ہیں کہ وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ کیوں بنایا گیا تھا اور کیوں وزیر اعظم سے ملاقات کی گئی تھی۔ نمبر 2، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے دوران سماعت کہ رمضان کے اندر ہم اس بات کا ہم نے نوٹس لیا ہے، تو یہ بہت ارجنٹ معاملہ تھا، تو لہذا ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نے بہترین طریقے سے رمضان میں یہ نوٹس لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی، آپ کے کولیگ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، تو آپ نے نوٹس لے کر سو کالڈ وزیر اعظم، اس حکومت جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اس حکومت کے پاس یہ معاملہ بھجوا رہے ہیں۔ اگر ایک قاتل کو آپ کہیں گے کہ آپ قتل کے اوپر فیصلہ کرو تو کیا وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرے گا؟ کبھی نہیں۔ تو لہذا جو بینیفیشری ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کیوں کی گئی؟ دوسری بات، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 184(3) میں کس طرح سے ہم اس معاملے کو لے سکتے ہیں جب درخواست جو ہے، جو خط ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے گزارش کی کہ اس وقت جج زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 1-2 الفاظ کہے تھے، تو فوراً اطہر من اللہ صاحب نے اس وقت سو موٹو لے لیا تھا اور توہین عدالت کی کارروائی کی تھی۔ تو آج یہ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اندر نوٹس نہیں لے سکتے؟ جب F9 پارک کے اندر درخت کاٹنے کے اوپر 100 موٹو لے لیا جاتا ہے تو آپ کے پاس 6 ججز آئے ہیں۔ آج کی بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے دوران سماعت یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ 6 ججز میرے پاس سپریم کورٹ میں آئے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے میرے سامنے یہ معاملات رکھے تھے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے سامنے معاملات رکھے گئے تھے کہ اس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے اس وقت سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر ایکشن لے کر کارروائی کی جب آپ کے پاس اختیار ہے؟ اور آپ خود ہی دوران سماعت یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سو موٹو لیا جاتا رہا ہے اور کمیشن بھی بنتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بات بھی اگر غلط کرے گا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو کیا آپ کو ان سارے معاملات میں نظر نہیں آ رہا کہ کہاں کہاں سے مداخلت کی گئی، فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن کی گئی، جو لوگوں کو اغوا کیا گیا، جو تائید کنندے، تجویز کنندے اٹھائے گئے، جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جو پولیس نے کنڈکٹ کیا، جو پیپر چھینے گئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو پھر آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے؟ آپ کو اس کے اوپر کیوں نہیں سو موٹو آپ نے لیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت جو ہے وہ لوئر جوڈیشری سے آئی نہیں ہے، کسی ہائی کورٹ سے، کسی سول کورٹ سے، کسی جگہ سے نہیں آئی۔ تو یہ شکایت تو پہلے آپ کو آ گئی ہے، آپ کے سامنے 6 ججز آ کر پیش ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے
उसके अंदर फुल कोर्ट बनाने के हवाले से अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुशावरत के बाद, उन्होंने कहा है कि मुशावरत के बाद हम फुल कोर्ट बनाएंगे तमाम जजेस, क्योंकि इस वक्त जो है वो कोई कराची है कोई कहीं है, तो इस वजह से ईद के बाद जो है समाअत जो है रखी जाएगी, तारीख में रद्दोबदल हो सकता है। लेकिन जो आज जस्टिस अतर मनल्ला ने या दीगर हमारे जस्टिस साहबान ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, इसको आप कैसे आंखें बंद कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि 3 MPU के तहत लोग जो हैं, जब अदालत ने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बेल हो गई है उसे रिहा कर दो, उसके बाद 3 MPU के तहत लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए, अगवा किए गए, बाद में 3 MPO उनके ऊपर लगाया गया। तो ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कुछ जस्टिस साहबान ने तस्लीम की है और अटॉर्नी जनरल साहब उसके ऊपर लाजवाब थे। तो हम ये मुतालबा पहले भी हमने रखा है कि फुल कोर्ट एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो किरदार हैं उनके खिलाफ डे टू डे हियरिंग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको बुलाया जाए और ये मामला जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बनाया जाए, ताकि आइंदा जो रिमार्क्स के अंदर भी ये कहा गया कि ये 75 ईयर से ये मुदाखलत जारी रही है और इसके ऊपर भी कोई पर्दा नहीं डाल सकता, तो ये मुदाखलत, ये जो सियासी सेल है, ये बंद होना चाहिए।